عرفان حسین صاحب نے جو سوال کیا ہے وہ بڑا کریٹیکل سا ہے. کہتے ہیں ابن عربی کے بارے میں بتائیں. دیکھیں ابن عربی نام کا ایک بہت مشہور صوفی گزرا ہے ابن عربی، جس کو شیخ محی الدین ابن عربی کہا جاتا ہے یا شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو ابن عربی صاحب تھے ان کے عقائد نہایت کفریہ، انتہائی گھٹیا ترین عقائد تھے ابن عربی صاحب کے. بعض اہل علم کو شاید ان کے عقائد پہنچ نہیں سکے، بعض بزرگوں کو، یا شاید وہ ان عقائد کے حوالے سے یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کی مراد یہ نہیں تھی، تو انہوں نے کچھ ڈھیلا موقف رکھ لیا، کچھ رعایت دے دی، کچھ گنجائش رکھ لی ابن عربی کے بارے میں. تو ابن عربی صاحب کی تکفیر نہیں کی. لیکن جمہور جو ائمہ دین ہیں، جو بڑے بڑے جہابذہ علماء ہیں اس دور کے بھی بعد والے بھی، وہ ابن عربی کو کافر، زندیق، ملحد کہتے ہیں. حوالے چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ہمیں کوئی ابن عربی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں. بعض لوگ ابھی گالیاں نکالنا شروع کر دیں گے ہماری ویڈیوز کے کمنٹس میں کہ دیکھو جی ابن عربی ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، وہ تو جناب اتنے بڑے بزرگ صوفی اور اللہ کے ولی تھے، یہ تھے وہ تھے. بھائی دیکھیں ہمیں ابن عربی صاحب سے کیا دشمنی ہے، نہ ہمارا کوئی ان سے واسطہ ہے، نہ ہماری کوئی رشتہ داری ان سے ہے. ہم تو ائمہ دین کے اقوال دیکھتے ہیں. راویوں کے بارے میں ہمیں اس دور کے جو لوگ ہیں وہی بتائیں گے. اسی طرح یہ جو بزرگ ہیں صوفیاء وغیرہ، تو ان کے دور کے جو لوگ ہیں جو ان کے عقائد کو جانتے ہیں وہی ہمیں بتائیں گے، اور ہم ان کی بات پر جو ہے ان کی گواہی کو قبول کریں گے، جس طرح راویوں کی جرح و تعدیل قبول کرتے ہیں. تو ابن عربی کے بارے میں شیخ عز الدین ابن عبد السلام بہت مشہور و معروف عالم اسلام کی شخصیت ہیں. تو وہ فرماتے ہیں ابن عربی کے بارے میں کہ یہ برا شخص اور جھوٹا شخص تھا اور انتہائی غلیظ ترین تھا. برا بھی تھا، جھوٹا بھی تھا، اور انتہائی قبیح برا شخص تھا، اور اس کے گندے گندے نظریات تھے. یہ بات اب ہم نظریات میں نہیں جاتے، ہم صرف علماء کے اقوال آپ کو سناتے ہیں. نظریات پھر صحیح، ابھی ٹائم ہمارے پاس کم ہے. اسی طرح ابو حیان اندلسی جو 745 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، مشہور مفسر ہیں. البحر المحیط ان کی کتاب ہے تفسیر پہ بڑی معروف. اس میں وہ لکھتے ہیں وَمَنْ ذَهَبَ مِنْ مَلَاحِدَتِهِمْ إِلَى الْقَوْلِ بِالِاتِّحَادِ وَالْوَحْدَةِ كَالْحَلَّاجِ وَالشَّوْزِيِّ وَابْنِ أَحْلَى وَابْنِ الْعَرَبِيِّ الْمُقِيمِ كَانَ بِدِمَشْقَ. وہ کہتے ہیں کہ ملحدین میں سے جو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے تھے، ملحدین میں سے، ملحد کہا ہے ابو حیان اندلسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابن عربی کو. آگے ابن عربی کا نام لیا انہوں نے کہ ایسے ملحدین جو ہیں وہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں. اسی طرح ابراہیم بن عمر البقائی ہیں، 885 ہجری میں فوت ہونے والے ایک عالم. مسرع التصوف نامی ان کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے تقی الدین علی بن عبد الکافی السبکی الشافعی کی طرف سے ایک قول. یاد رکھیں کہ یہ تقی الدین سبکی خود بھی ایک صوفی تھے اور کئی ایک گمراہیاں ان میں بھی پائی جاتی تھیں. اس کے باوجود ابن عربی کے بارے میں اس صوفی کے بھی کیا تاثرات ہیں وہ بھی آپ ذرا غور سے سنیں. تقی الدین سبکی جو خود صوفی ہیں اور کئی ایک خرافات ان میں موجود ہیں. شفاء السقام ان کی کتاب ہے اور وہ معروف ہے علماء کے پاس، علماء کے ہاں کہ اس میں کتنی خرافات ہیں. علماء نے رد بھی لکھے ہیں ان کے، ابن عبد الہادی نے بھی رد لکھا ہے ان کا. تو وہ خود صوفی ہونے کے باوجود، خود کئی گمراہیوں پر عمل کرنے کے باوجود، یہ اتنے بڑے ابن عربی زندیق اور ملحد ہیں. ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں وَمَنْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ الصُّوفِيَّةِ الْمُتَأَخِّرِينَ كَابْنِ عَرَبِيٍّ وَغَيْرِهِ فَهُمْ ضُلَّالٌ جُهَّالٌ خَارِجُونَ عَنْ طَرِيقَةِ الْإِسْلَامِ فَضْلًا عَنِ الْعُلَمَاءِ. کہتے ہیں یہ جو متأخرین صوفیاء ہیں نا ابن عربی جیسے، یہ گمراہ ہیں اور جاہل ہیں پرلے درجے کے، اسلام کے راہ سے ہٹے ہوئے ہیں. اسلام کی راہ پر ہی نہیں ہے یہ، تو چیز ہے کہ یہ علماء کی راہ پر ہوں. تو یہ ایک صوفی شخص کا تبصرہ ہے ابن عربی پر. یعنی ابن عربی کی صوفیت دیکھیں کتنی غلیظ ہوگی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی مشہور زمانہ کتاب لسان المیزان میں فرماتے ہیں وَقَدْ كُنْتُ سَأَلْتُ شَيْخًا الْإِمام سراج الدین البلقینی، میں اپنے استاذ سراج الدین بلقینی سے سوال کرتا تھا. کس کے بارے میں؟ ابن عربی کے بارے میں. یاد رکھیں ابن العربی یہ ایک معروف امام ہیں، المالکی فقیہ ہیں، اور ابن عربی بغیر الف لام کے ابن عربی، ابن العربی نہیں، ابن عربی یہ صوفی تھا. تو اس کے بارے میں فبادر الجواب بانہ کافر،
میں نے اپنے استاد سراج الدین بلقینی سے سوال کیا کہ ابن عربی کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے فوراً جواب دیا، ایک لمحہ کی ہچکچاہٹ کے بغیر فرمایا کافر ہے، فرمایا کہ یہ کافر ہے۔ اسی طرح البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِتَابُ الْمُسَمَّى بِفُصُوصِ الْحِكَمِ فِيهِ أَشْيَاءٌ كَثِيرَةٌ ظَاهِرُهَا كُفْرٌ صَرِيحٌ۔ ابن عربی کی ایک مشہور کتاب ہے فصوص الحکم، حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں اس میں بہت ساری اشیاء ایسی ہیں جو بالکل صاف طور پر کفر صریح ہیں، جن کے کفر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کفریہ باتیں ابن عربی کی کتابوں میں موجود ہیں، خصوصاً فصوص الحکم میں۔ اور اسی طرح ملا علی قاری حنفی ہیں، انہوں نے بڑا سخت رد کیا ہے ایسے صوفیوں کا، اور وہ کہتے ہیں فَإِن كُنْتَ مُؤْمِنًا حَقًّا مُسْلِمًا صِدْقًا فَلَا تَشُكَّ فِي كُفْرِ جَمَاعَةِ ابن عربی وَلَا تَتَوَقَّفْ فِي ضَلَالَةِ هَذَا الْقَوْمِ الْغَوِيِّ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو کبھی بھی ابن عربی کے گروہ کے کفر میں شک نہ کریں، اور کبھی اس جاہل اور گمراہ قوم کی گمراہی میں آپ کبھی شک میں نہ پڑیں، کبھی توقف نہ کریں، ان کو بلا توقف گمراہ اور کافر قرار دیں۔ ان کو نہ سلام کہا جا سکتا ہے ابتداءً، نہ ان کے سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے، یہ یہود و نصارہ سے برے ہیں، ان کا حکم مرتدوں والا حکم ہے کہ جس طرح مرتد ہو جاتے ہیں تو واجب القتل ہو جاتے ہیں۔ تو آگے بھی انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، مزید ہم اس پٹاری کو نہیں کھولتے۔ آپ خود ان کی کتاب وحدت الوجود کے رد پہ جو انہوں نے لکھی ہے الرد علی القائلین بوحدت الوجود، ملا علی قاری کی یہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آگے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے کون واقف نہیں ہے، اتنے بڑے امام ہیں جلیل القدر، وہ فرماتے ہیں سیر و اعلام النبلاء اپنی کتاب میں کہ ومن ارض توالیفہ کتاب الفصوصی فإن کان لا کفر فیہ فما فی الدنیا کفر۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عربی کی سب سے گندی ترین کتابوں میں سے ایک فصوص الحکم ہے، یعنی بری ترین کتابیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں کفر نہیں نا تو دنیا میں کفر ہے ہی نہیں کہیں۔ کتنی بڑی بات حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ آج بعض لوگ ابن عربی کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی عبارتوں کو مختلف الفاظ پہنا کر کہتے ہیں نہیں جی ابن عربی کی یہ مراد تھی، ابن عربی کی وہ مراد تھی۔ دیکھیں آج ہمیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی دشمنی ہے ابن عربی سے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ناقد رجال منصف مزاج شخص، اس کے بارے میں آپ کیا سوچیں گے؟ وہ فرماتے ہیں کہ فصوص الحکم میں اگر کفر نہیں ہے تو دنیا میں کہیں بھی کفر نہیں ہے۔ نسأل اللہ العفو والنجاہ، وہ کہتے ہیں ہم اللہ رب العزت سے معافی کی، درگزری کی التجا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے ہم نجات مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی گمراہیوں سے نجات میں رکھے، بچا کر رکھے۔ تو یہ کچھ حوالے ہم نے پیش کیے ہیں ابن عربی کی گمراہی کے حوالے سے، ابن عربی کے بے دین ہونے کے حوالے سے، ابن عربی کے الحاد کے حوالے سے۔ تو ابن عربی پر علماء کے جو اقوال ہم پیش کر چکے ہیں۔ اب بعض علماء جو متاخرین بھی ہیں اور اس دور میں بھی ہیں، وہ تھوڑی ڈھیلی پالیسی رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابن عربی سے یہ عبارتیں ثابت نہیں۔ بعض علماء یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ کتابیں کسی نے ان کی طرف منسوب کر دیں، اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان عبارتوں کا شاید کوئی اور مطلب ہوگا، دیکھیں فلاں عبارت بھی تو ہے، فلاں بھی تو ہے، تو شاید اس کو جوڑ کر کچھ اور نتیجہ نکالا جا سکے۔ یا پھر بعض ایسے لوگ ہیں جو ابن عربی کی ان عبارتوں سے واقف نہیں ہیں، دور دور سے انہوں نے نام سنا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے پڑھا ہے اور جن لوگوں نے سنا ہے ابن عربی کے موقف کو، جیسے کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اور ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ عز الدین ابن عبد السلام رحمہ اللہ تعالی، اور دیگر، حتیٰ کہ صوفیاء میں سے بھی تقی الدین سبکی جیسے صوفی بھی جو خود کئی گمراہیوں میں ملوث ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو متاخرین ابن عربی جیسے صوفی ہیں یہ گمراہ ہیں اور اسلام کے راستے پہ ہی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ان گمراہوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر آپ نے علم دین حاصل کرنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، تو آپ علماء حق سے سیکھیں۔ ان گمراہوں سے آپ کو گمراہی ہی مل سکتی ہے، صوفیاء کے گمراہ کن عقیدے آپ کو ملیں گے، حتیٰ کہ فرعون جیسے لوگوں کی حمایت، کہ فرعون بھی مومن تھا،
اس کے دل میں ایمان تھا، اس طرح کی باتیں کرنا، یہ سارا ان صوفیاء کا جو ہے نا وہ کام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر قائم رکھے، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔